بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 95 میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مساحت کی کوششیں۔ تو دوستو، حضرت کاکا بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے بصرہ کی طرف روانہ کیا کہ وہ وہاں جا کر حضرت ام المومنین اور حضرت طلحہ اور زبیر کو اندیہ معلوم کریں، اور جہاں تک ممکن ہوا ان حضرات کو صلح اور آتشی کی طرف مائل کر کے بیعت اور تجدید بیعت پر آمادہ کریں۔ حضرت کاکا بن عمرو بڑے زبان آور، عقل مند اور ذی اثر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یافتہ تھے۔ انہوں نے بصرہ میں پہنچ کر مذکورہ الصدر بزرگوں سے ملاقات کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ آپ کو اس کام پر کس چیز نے آمادہ کیا اور آپ کی کیا خواہش ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا مدعا صرف مسلمانوں کی اصلاح اور ان کو قرآن پر عمل بنانا ہے۔ حضرت طلحہ اور زبیر بھی وہیں موجود تھے۔ ان سے بھی یہی سوال کیا گیا اور انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ یہ سن کر حضرت کاکا بن عمرو نے کہا کہ اگر آپ کا منشا اصلاح اور عمل بالقرآن ہے تو یہ مقصد تو اس طرح پورا نہ ہوگا جس طرح آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان بزرگوں نے جواب دیا کہ قرآن کریم میں قصاص کا حکم ہے، ہم خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا قصاص لینا چاہتے ہیں۔ حضرت کاکا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قصاص اس طرح کہاں لیا جاتا ہے؟ اول امامت اور خلافت کا قیام اور استحکام ضروری ہے تاکہ امن و امان قائم ہو۔ اس کے بعد قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے بآسانی قصاص لیا جا سکتا ہے، لیکن جب امن و امان اور کوئی نظام ملک کی باقی نہ رہے تو ہر شخص کہاں مجاز ہے کہ وہ قصاص لے۔ دیکھو، یہیں بصرہ میں آپ نے بہت سے آدمی کو قصاص عثمان میں قتل کر دیا، لیکن ہر قوس بن زبیر آپ کے ہاتھ نہ آیا۔ آپ نے اس کا تعاقب کیا تو 6000 آدمی اس کی حمایت میں آپ سے لڑنے کو آمادہ ہو گئے، اور آپ نے مسلطن ان کا تعاقب چھوڑ دیا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اگر مسلطن فتنہ کے دبانے اور طاقت حاصل کرنے کے انتظار میں مجبور نہ طور پر فوراً قصاص نہ لے سکے تو آپ کو انتظار کرنا چاہیے تھا۔ آپ کے لیے یہ کہاں جائز تھا کہ آپ خود کھڑے ہو جائیں اور اس فتنہ کو اور بڑھائیں؟ اس طرح تو فتنہ ترقی کرے، مسلمانوں میں خون ریزی ہوگی اور قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاص سے بچے رہیں گے۔ یہ باتیں کہہ کر آخر میں کاکا بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ نے نہایت دل سوزی کے ساتھ کہا کہ اے بزرگو، اس وقت سب سے بڑی اصلاح یہ ہے کہ آپس میں صلح کر لو تاکہ مسلمانوں کو امن اور عافیت حاصل ہو۔ آپ حضرات خیر اور انجم عطیت ہیں، آپ اللہ کے لیے ہم لوگوں کو بلا میں نہ ڈالیں، ورنہ یاد رہے کہ آپ بھی ابتلا میں مبتلا ہو جائیں گے اور امت مسلمہ کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ حضرت کاکا کی ان باتوں کا حضرت ام المومنین اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے دلوں پر بڑا اثر ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے یہی خیالات ہیں جو آپ نے بیان کیے ہیں اور قاتلان عثمان سے قصاص لینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر لڑائی اور مخالفت کی کوئی بات ہی باقی نہیں رہتی۔ ہم اب تک یہی سمجھتے رہے کہ ان کو قاتلان عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے ہمدردی ہے، اور اسی لیے قاتلان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا لشکر میں شریک اور ان کے زیر حمایت سب اہم کاموں میں دخیل ہیں۔ کاکا بن عمرو نے کہا کہ میں نے جو کچھ کہا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خیالات کی ترجمانی کی ہے۔ ان حضرات نے فرمایا کہ پھر ہم کو بھی ان سے کوئی مخالفت نہ ہوگی۔ اس گفتگو کے بعد حضرت کاکا بن بصرہ سے رخصت ہو کر امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر کی طرف چلے۔ ان کے ساتھ ہی بصرہ کے بااثر لوگوں کا ایک وفد بھی ہو لیا۔ یہ لوگ اس لیے گئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل کوفہ کے خیالات معلوم کر کے ہیں کہ وہ حقیقتاً مسالت پر آمادہ ہیں یا نہیں، کیونکہ انہوں نے یہ افواہیں سنی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ بصرہ کو فتح کر کے جوانوں کو قتل کرا دیں گے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈی غلام بنا لیں گے۔ یہ خبریں عبداللہ بن سبا کی
جماعت کے لوگوں نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں شریک تھے بصرہ میں مشہور کرا دی تھی۔ جب حضرت کاکا بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے تمام کفیت گوش گزار کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت خوش ہوئے۔ پھر اہل بصرہ کے وفد نے کوفہ والوں سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں شریک تھے مل کر ان کی رائے دریافت کی تو سب نے صلح اور آتشی کا مناسب اور بہتر بتایا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان بصرہ والوں کی اپنی خدمت میں طلب کر کے ہر طرح اطمینان دلایا۔ یہ لوگ بھی خوش و خرم واپس آئے اور سب کو صلح اور مصالحت کے یقینی ہونے کی خبری سنائی۔ صلح کی تمید قائم ہو جانے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تمام اہل لشکر کو جمع کر کے ایک وسیع و بلیغ اور نہایت پر تاثیر تقریر فرمائی اور حکم دی کہ کل اہل بصرہ کی جانب کوچ ہوگا، لیکن ہمارا بصرہ کی جانب بڑھنا جنگ اور پیکار کے لیے نہیں بلکہ صلح اور آتشی قائم کرنے اور آتش جنگ پر پانی ڈالنے کے لیے ہے۔ ساتھ ہی آپ نے یہ حکم دیا کہ جو لوگ معاصرہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ میں شریک تھے وہ ہمارے ساتھ کوچ نہ کریں بلکہ ہمارے لشکر سے علیحدہ ہو جائیں۔ یہ تقریر سن کر اہل مصر اور عبداللہ بن سبا کو بڑی فکر ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں ایسے لوگوں کی تعداد 2-2.5 کے قریب تھی جن میں بعض بڑے بااثر اور چلاک بھی تھے۔ ان لوگوں کے سرداروں اور سمجھداروں کو عبداللہ بن سبا نے الگ ایک خاص مجلس میں مدعو کیا۔ اس مجلس خاص میں عبداللہ بن سبا، ابن ملجم، اشتر کے خاص احباب، سالم بن سلقبہ، شری بن اونی وغیرہ ہم بلوائی سردار شریک ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ اب تک طلحہ اور زبیر قصاص کے خواہاں تھے، لیکن اب تو امیر المومنین بھی انہیں کہ ہم خیال معلوم ہوتے ہیں۔ آج ہم جدا ہونے کا حکم مل چکا ہے، اگر آپس میں ان کی صلح ہوگی تو متفق ہونے کے بعد یہ ہم سے ضرور قصاص لیں گے اور ہم سب کو سزا دیں گے۔ اشتر نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ طلحہ اور زبیر ہوں یا علی ہوں، ہماری متعلق تو سب کی رائے ایک ہی ہے۔ اب یہ جو صلح کر لیں گے تو یقیناً ہمارے خون پر صلح ہی ہو کریں گے، لہذا میرے نزدیک تو مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ طلحہ اور زبیر اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے تینوں کو عثمان کے پاس پہنچا دے، اس کے بعد خود بخود امن اور سکون پیدا ہو جائے گا۔ عبداللہ بن سبا نے جو اس مجلس کا پریزیڈنٹ بنا ہوا تھا کہا کہ تم لوگوں کی بہت کم ہے، تعداد بہت کم ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہمراہ اس وقت 20,000 کا لشکر موجود ہے۔ اس طرح بصرہ میں طلحہ اور زبیر کے ہمراہ بھی 30,000 سے کم فوج نہیں ہے۔ ہمارے لیے اپنے مقصد کو پورا کرنا سخت دشوار ہے۔ سالم بولا کہ ہم کو صلح ہو جانے تک کہیں الگ اور دور چلے جانا چاہیے۔ شریع بھی اسی رائے سے اتفاق ظاہر کیا، لیکن عبداللہ بن سبا بولا کہ یہ سارے رائے بھی کمزور اور غیر مفید ہے۔ اس کے بعد ہر شخص اپنی اپنی رائے بیان کرتا رہا اور کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ آخرکار سب نے عبداللہ بن سبا سے کہا کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، ممکن ہے کہ اسی پر سب متفق ہو جائے۔ عبداللہ بن سبا نے کہا کہ بھائیو، ہم سب کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ سب کے سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں ملے جلے رہیں اور ان کے لشکر سے جدا نہ ہوں۔ بالفرض وہ اگر جدا بھی کر دیں اور ہم کو نکال بھی دیں تو ہم ان کے لشکر کے قریب ہی رہیں، زیادہ فاصلہ اختیار نہ کریں اور کہہ دیں کہ ہم اس لیے آپ سے قریب رہنا چاہتے ہیں کہ مبادہ صلح نہ ہو اور لڑائی چھڑ جائے تو ہم بروقت شریک جنگ ہو کر آپ کی امداد کر سکیں۔ شریک لشکر یا قریب لشکر رہ کر ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں لشکر جانے سے جب ایک دوسرے کے قریب ہوں تو کسی صورت سے لڑائی چھڑ جائے اور صلح نہ ہو پائے، اور یہ کچھ مشکل کام نہیں ہے۔ جس وقت فریقان آپس میں لڑ پڑے تو ہمارے لیے کوئی خطرہ باقی نہ رہے گا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی نئی قسط میں آپ کے سامنے خوش آمدید کریں گے۔ اللہ حافظ۔